لاہور میں ڈیفنس فیز 7 میں کار حادثہ قتل کی واردات نکلا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل۔ تحقیقات میں نئے اور سنسنی خیز انکشافات۔ ڈرائیور افنان وائی بلاک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا پیچھا کر رہا تھا۔ مقتول ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈانٹا۔ ملزم نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی کو ٹکر ماری۔ گاڑی کی ٹکر سے حسنین کی کار 70 فٹ دور جا گری۔ گاڑی میں موجود تمام 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی ڈیفنس ٹریفک حادثے کی متاثرہ فیملی سے ملاقات، دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وہ حادثہ نہیں قتل تھا، پولیس کو شواہد مل گئے۔ پولیس بغیر کسی دباؤ کے چالان پیش کرے گی۔ پنجاب حکومت متاثرہ فیملی کے ساتھ کھڑی ہے۔ واقعے میں دباؤ ڈالنے والا ایک پولیس افسر معطل کر دیا گیا۔ محسن نقوی کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ ہم سب کو یہی پتہ تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ باقاعدہ قتل ہوا ہے۔ اس کی تمام حقائق ہمارے پاس سب آ چکے ہیں اور پولیس کے پاس باقی ایویڈنس بھی آ گئی ہیں۔ یہ مرڈر تھا، مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں۔ پولیس بالکل اسپیسیفک ہو کہ بغیر کسی کے پریشر کے، چاہے دوسری فیملی کوئی بھی ہو، کہ جتنی اثر رسوخ والی ہو، اپنا چلان پیش کرے گی۔ کوئی پولیس والا ایک آدھا ملوث ہوا تھا بیچ میں، جو دوسری سائڈ سے انفلوئنس ہوا تھا، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل نہ ہوا، 9 مئی کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری۔ سپریم کورٹ اتنے سال کیس مقرر نہ کرنے پر ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اداروں سے غلطی ہو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کمیشن بنا دیا ہے۔ امید ہے کمیشن 2 ماہ میں کام مکمل کر لے گا۔ کام ہم نے خود کیا ہے، یہ کلہاڑی اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ماری ہے۔ ہمارے ریزروز بھی بڑھ گئے، فارن ایکسچینج ریزروز، ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو گیا، ہماری اکانومی بھی آگے بڑھنی شروع ہو گئی، اور ایک مثالی قسم کا ٹیمپو اور مومنٹم ملک میں بننا شروع ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ملکوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں، اسی سے گزرے ہیں وہ، اور جب ہماری باری آ رہی تو ہم پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو کرا دیا، اور پھر کس کے حوالے کر دیا؟ کس کے حوالے کیا؟ جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے، ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں پھر قید بھی کاٹتے ہیں۔ برے حالات ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ پاکستان کی کرنسی مٹی میں ملا دی گئی۔ اتنی مہنگائی میں عوام زندہ کیسے رہیں گے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا لاہور چیمبر میں خطاب۔ معیشت بحالی کا روڈ میپ بھی دے دیا، کہا انڈسٹری میں لگنے والی رقم کا نہ پوچھا جائے، قوم کو جھوٹے خواب دکھانا بند کرنا ہوں گے۔ نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے، نہ سلیکٹڈ راج قبول ہے۔ لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے۔ عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے، اور صرف عوام کے پاس یہ حق ہے۔ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنائیں، عوام مجھے موقع دیں، مایوس نہیں کروں گا، دن رات خدمت کروں گا۔ بلاول بھٹو کا ایبٹ آباد میں جالوں سے خطاب، بولے پرانا طرز سیاست قبول نہیں کریں گے، پرانے سیاستدان اب آرام کریں، مسائل سے نکالنے کے لیے نئی قیادت چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں حکم امتناع دیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے، جو دفعات لگی ہے اس پر سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، امید ہے ایسا نہیں ہوگا، جیل ٹرائل اوپن ہے، کلوز ٹرائل نہیں۔ اب جیل میں سماعت کے لیے بڑا کمرہ مل گیا ہے، چیئرمین کو خطرے کے باعث جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا، اگلی تاریخ پر فیصلہ کر دیں گے۔ ہیون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 21 نومبر کو سماعت ہوگی۔ عدالت نے نواز شریف کی بیرون ملک سے واپسی پر اپیلیں بحال کی تھیں۔ نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ اور ہیون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی۔
سابق وزیر اعظم نے فیصلوں کو 2018 میں چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل اجلاس، معاشی و اقتصادی صورتحال، سرمایہ کاری کے امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ آرمی چیف نے خطاب میں ملک کی ترقی اور سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ صوبائی اپیکس کمیٹیوں کے اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ پنجاب کے محسن کا لاہور کو بڑا تحفہ، وزیر اعلیٰ نے شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ 10 ماہ کا منصوبہ صرف 6 ماہ میں مکمل۔ 850 میٹر طویل 2 رویہ فلائی اوور ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں ہوگا۔ یومیہ 3 لاکھ لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ گوجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ کے شہریوں کے لیے لاہور پہنچنا بہت آسان ہو گیا۔ لاہور کے مزید 2 منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ گئے۔ کیولری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر کو کھلے گا۔ گھوڑا چوک فلائی اوور کے لیے 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن آ گئی۔ وزیر اعلیٰ کا صبح دونوں منصوبوں کا دورہ، پیدل تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، بھاری گارڈر انڈر پاس کی چھت پر رکھنے کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب میں ہفتے کی چھٹی پکی، نوٹیفیکیشن بھی آ گیا۔ لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ سیالکوٹ، نارووال، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد میں بھی ہفتے کو چھٹی ہوگی۔ مارکیٹیں، جم، سنیما، آفیسز 3 بجے کھل سکیں گے۔ لاہور میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش کی جائے گی۔ لاہور میں مصنوعی بارش 28 اور 29 نومبر کو ہوگی۔ اسرائیل کا غزہ میں مسجد پر حملہ، 50 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے مسجد پر نماز کے وقت بمباری کی، الشفا اسپتال کو بھی تباہ کر دیا۔ جنوبی داخلی راستے سمیت متعدد شعبوں کو بموں سے اڑا دیا۔ 1200 بیڈز پر مشتمل اسپتال مکمل طور پر غیر فعال۔ 40 روز میں شہادتوں کی تعداد 11,500 سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ میں وقفے کا مطالبہ اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ کوئی پریشانی ہے یا بے چینی؟ ماجرا کیا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن چینی صدر سے ملاقات میں پریشان رہے۔ اینٹنی بلنکن کی امریکی صدر کے ہمراہ شی جن پنگ سے بات چیت میں شرکت۔ امریکی وزیر خارجہ کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی نظر آتی رہی۔ بلنکن کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔